بٹی صاحب ایک تو مبارکباد ہو پیپلز پارٹی کو، اور آپ کو بھی، ہمارے پرانے دوست ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے میدان مار لیا ہے میئر کراچی کا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور جو جماعت اسلامی ہے ان کے نمبرز پورے ہیں، لیکن نمبرز باہر پورے تھے اندر پورے نہیں رہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال مسلسل ہو گیا ہے، تو یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے، جمہوریت کی ہی قابلیتی ہے۔ یہ ایسے سافٹ ویئر کمپیوٹر سے ہو گئے ہیں کہ 293 والے نمبر ہار جاتا ہے اور چند نمبروں والا جیت جاتا ہے۔ تو اگر اس حالات سے جمہوریت مضبوط ہونی ہے تو دعا کرے اس ملک میں جمہوریت نہ رہے۔ اگر الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو جیتے ہوئے کو ہرا دیا جائے اور ہارے ہوئے کو جتا دیا جائے تو اس جمہوریت سے بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ یہاں کچھ اور کر لیں۔ اگر آپ نمبر پورے بتا دیں تو میں تھوڑی سی نظر اس میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ بڑا افسوس ہے کہ جب ہم جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں عوام کی حکومت عوام کے لیے، تو ووٹ کوئی لے رزلٹ میں کوئی جیت جائے، تو یہ روایات اچھی نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹر سے بدترین روایات ہے۔ نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، نمبر جو ہیں مرتضی آپ صاحب نے 173 ووٹ لیے ہیں، جبکہ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کی مشترکہ ووٹ تو 192 بنتے تھے، مگر جو انہیں ملے ہیں میرے خیال میں 160 ملے ہیں، تو کچھ اس طرح کی کچھ کہانی بن رہی ہے۔ اچھا قاضی صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ صاحب علم ہیں۔ بنتے تھے 192 کو 32 ووٹ کم کرنا، یہ کون سا جادو ہے؟ مجھے یہ اس جادو کی سائنس بتائے، کیونکہ میری اطلاع ہے کہ پاکستان جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحاد تھا۔ کیا دیکھنا ہے یہ 32 لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا؟ وہ خود ہی نہیں آئے تو الیکشن وہ کس لیے لڑ رہے تھے؟ یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں، جیت ہار نہیں۔ آپ جیتے کسی اس جیت پہ جس پہ دھاندلی کا الزام لگ جائے، اس سے شکست بہتر ہے، کیونکہ شکست تسلیم کر کے آپ اصلاح کر لیتے ہو۔ ہمارے ایک دوست پرانے محاورہ ہے، اس کا موجودہ سیاسی صورتحال سے ہرگز کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں دور تک کا۔ وہ کہتے ہیں جب گھوڑوں کو ریس سے باہر نکال دو تو گدھے جیتتے آیا کرتے ہیں۔ تو یہ محاورے پانی میں ہے نا کہ نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑ دیتا پیڑا کیتا۔ دیکھنا یہ ہے اگر الیکشن شفاف ہوئے ہیں، مرتضی بھاب بہت اچھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو مبارک ہو۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایک میئر کے الیکشن شفاف نہیں کرا سکا یہ الیکشن کمیشن، تو اکتوبر میں یا جب بھی ہوں گے تو وہ پورے ملک میں الیکشن شفاف کیا کر سکے گا؟ اسی لیے چاہیے تھا اسے ریفارم لاتے، یہ ٹھپے پہ ٹھپے کا سلسلہ ختم کرے۔ اور یہ تو اب عجیب بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 32 لوگ جو ایک ووٹ لے کے یونین اعظم ہوئے اور ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے، اس پہ روشنی ڈالے، بڑھت روشنی ڈالے۔ کیا یہ لوگ سیر کرنے چلے گئے؟ کیا زبردستی روکا گیا تھا؟ کس طرح 32 ووٹ کم ہوئے؟ میری عقل اسے تسلیم نہیں کر رہی۔ بٹ صاحب میں تو اندھیرا ہی ڈال سکتا ہوں، آپ روشنی ڈالیں اس پہ کیا ہوا ہے؟ جی نہیں قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ پہلے بھی جو تھا نا وہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ کراچی کا جو تاج ہے وہ جماعت اسلامی کو انہوں نے نہیں دینا۔ لہٰذا میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بلاول تو جیت گیا ہے، لیکن شہید بی بی جو ہے جمہوریت کی علمبردار، اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جمہوریت کے علمبردار، وہ ان کو شکست ہوئی ہے، بلاول کو فتح حاصل ہوئی ہے اس الیکشن میں، کیونکہ جو 32 افراد ہیں وہ اس موقع پر نہیں آئے۔ اب ان کو کیا چمک نظر آئی ہے یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک طرف تو کراچی کا ساحل کی طرف طوفان جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے، اچھا دوسری طرف جمہوریت کا جو سیاسی طوفان ہے وہ ٹکرا گیا ہے کراچی کو۔ اب یہ جو دو طوفان ہیں ان کی وجہ سے یہ حالات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوں گے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ اس طرح کراچی کا جو ہے ابھی بٹ صاحب ابھی تفصیلات آئیں گی کہ یہ ابسٹین کرنا بھی رائٹ ہوتا ہے بھائی ووٹر کا۔ یو این او میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشن جسے آپ کہتے ہیں، جب بعض معاملات پر ووٹنگ ہوتی ہے تو کچھ ابسٹین بھی کر جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے۔
تو اس لیے ابسٹینشن پہ آپ دیکھیں گے، کسی ماہر قانون سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا. لیکن بھٹی صاحب اوورآل جو پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، اور جو میں نے کل بھی آپ سے سوال پوچھا تھا وہ یہ کہ اب جو اتحادی پارٹیاں ہیں، ابھی 2 مہینے کے بعد تو یہ اسمبلیاں نہیں رہیں گی. استحکام پاکستان پارٹی آ چکی ہے، اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو یہ جو آگے آنے والا جو مینڈیٹ ہے اس کی کیا شکل بنتی نظر آتی ہے؟ تھوڑا سا بیفور ٹائم ہے، لیکن آپ کی عقل سلیم کیا کہتی ہے اس حوالے سے بھٹی صاحب؟ قاضی صاحب اب ماضی کی نسبت زیادہ دلچسپ ہوگا. دیکھیں پہلے ایک 13 جماعتی اتحاد بنایا گیا جس کو پی ڈی ایم کا نام لیا گیا. ان سب کا ہدف نشانہ ایک ہی تھا، تحریک انصاف. ٹھیک ہے، ان سب کا مشترکہ تھا کہ پہلے اس شخص کو منظر عام سے غائب کر دیں اور اس کے بعد بندر بانٹ کر لیں گے جو ہاتھ میں آئے گا. اب بظاہر بادی نظر میں اس جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کی وابستگیاں چینج کروائی جا رہی ہیں یا چینج ہو رہی ہیں. اب اگلا الیکشن میں آپ کو کنفرم دے رہا ہوں، پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا وہ مل کے نہیں لڑیں گے اور الگ ایسی بھٹی صاحب ایک منٹ میں آپ کو روک رہا ہوں، بات جاری رکھیے گا. یہ کراچی کے ریزلٹس کو دیکھ کے، کراچی کے ریزلٹ میں جو ایک قسم کا اپ سیٹ ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کوئی آگے بھی ہم اسی طرح کی باتیں دیکھیں گے جو کراچی میں ہم جو کچھ ہم نے کراچی میں دیکھا ہے؟ بھٹی صاحب میری اطلاع ہے اسی قسم کے رزلٹ کی تیاری کی جا رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب اتفاقاً دبئی آئے تھے، اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، وہ آنے والے دنوں میں حقائق ہو جائیں گے. آپ نے اس سے پہلے باغ کا بھی الیکشن دیکھا ہوگا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی اور مسلم لیگ نون کے لوگ دھاندلی اور کرپشن اور ٹھپے پہ ٹھپکے کا الزام لگاتے رہے. تو اگر پیپلز پارٹی سندھ میں تو آلریڈی کبھی امکان ہے، جو نمبر گیم ہے کہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، لیکن وہ ناممکن بات ہے کہ وہ وفاقی حکومت بنا سکے. اس نے بعض لوگوں کو، اپنے ذاتی دوستوں کو، ملنے ملانے والوں کو پنجاب سے 40 سیٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہی اطلاع مسلم لیگ نون کے پاس چلے گئی ہے. اگر انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کو آپ نون نے کہا کہ اگر ہماری سیٹیں آپ انہیں دیں گے تو ہم تو 100 سال اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو میرے خیال میں آج کے دوست جو 14 ماہ سے دوست ہے وہ جدائی میں بدلنے والی ہے. بڑی لمبی جدائی والا گانا شروع ہونے لگا، ریشم کا گانا جو آپ کی جوانی میں اس نے گایا تھا، تھوڑے دلوں کا ملن بدل بڑی لمبی جدائی. تو یہ بات شروع ہو چکی ہے. محترم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کمپرومائز کا نہیں لوں گا. میرے لندن پلان میں کمٹمنٹ تھی کہ مجھے آئندہ گراؤنڈ صاف کر کے دی جائے گی، لیکن اب آصف علی زرداری نے کہا ہے